بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 80۔ اگلے روز زاہد ماموں کی بیٹی کی مہندی تھی۔ وہ ویسے ہی رش سے بھاگتا تھا، مگر یہاں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بھی فنکشن اٹینڈ کرے۔ اس پر مسز فاطمہ مومانی اس کے لیے کچھ کرتے وغیرہ لے آئی تھیں۔ پیسے البتہ انہوں نے اس کے بہت اصرار پہ بھی نہیں لیے، اب اس کو وہ پہننا ہی تھا۔ صبح حیا کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا۔ کہنا کچھ بھی نہیں تھا، بس اسے دیکھنا تھا، مگر وہ شاید سو رہی تھی۔ بالآخر اس نے وہیں اوپر والے کمرے سے اسے کال کی۔ وہ اسے اس پزل باکس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر مجال ہے جو وہ لڑکی کسی کی بات پوری سنے۔ اس نے حسب معمول اس کو لعنت ملامت کر کے فون بند کر دیا۔ اب کیا کرے؟ خیر، پزل باکس اس تک وہ پہنچا ہی دے گا کسی نہ کسی طرح۔ حماد نے تو سننے سے ہی انکار کر دیا۔ معاف کرنا، مگر میں ان کی خوش اخلاقی نہیں سہہ پاؤں گا، مجھے معاف رکھو بھائی۔ مگر وہ جانتا تھا کہ جب وہ اصرار کرے گا تو حماد کو مانتے ہی بنے گی، اور یہی ہوا، وہ مان گیا۔ بس یہ آخری دفعہ ہے، پھر نہیں۔ شام میں وہ پھر سے حیا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ دونوں کی کوئی خاص بات نہیں ہو سکی تھی۔ پاکستان آ کر اب اس کے پاس یہی بہانہ تھا کہ وہ اس سے فلائٹ کا پوچھ لے گا۔ گریٹ! وہ اس سے یہی پوچھے فرقان ماموں کے گھر آیا تھا، اور اسے اس وقت وہ سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی۔ بہت سی لڑکیاں اچھے کپڑے پہنتی ہیں، مگر اس کی چال کی بے نیازی، کسی ملکہ کی طرح سج اترنا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ مگر ہاں، یہی مگر ہر دفعہ آ جاتا تھا۔ جس وقت وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، وہاں آس پاس کتنے ہی کزنز گھوم رہے تھے۔ سب اس کو گاہے بگاہے دیکھ رہے تھے، اور یہیں آ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ جایا کرتے تھے۔ وہ اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت جب وہ بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تو زاہد ماموں کی چھوٹی بیٹی ثنا ان کی تصویر کھینچنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی فوراً سے یہ تصویر فیس بک پہ لگا دے گی، اور اسی بد احتیاطی وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ ثنا کو ذرا سا ڈانٹ دیا، اب وہ دوبارہ اس کی تصویر کھینچنے کا سوچے گی بھی نہیں۔ اور حسب معمول اس کے کسی اور مقصد کے لیے کیے جانے والے عمل سے آخر میں ہرٹ حیا ہوتی تھی۔ مہندی کے فنکشن میں وہ فرقان ماموں کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر وہی پرانے قصے لے کر بیٹھ گئے تھے۔ کس طرح انہوں نے سبین کی مدد کرنی چاہی، مگر کس طرح سبین نے مدد نہیں لی۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتا رہا۔ کوئی اعتراض نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ کمانڈو ٹریننگ کے موقع پہ اپنے ٹیچرز کو تمانچہ دے مارا تھا، اسی وقت اسے بتایا گیا کہ وہ کمانڈو نہیں بن سکتا۔ جہان کے منہ پہ بھی آفیسرز نے تھوکا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ ایک دفعہ
2 دفعہ کئی دفعہ تھوکا گیا، گالیاں دی گئیں، مگر اس نے صبر نہ ہارا اور وہ پاس ہو گیا۔ اب بھی اس نے خود کو ایسے ہی پاس کر دیا تھا۔ فنکشن کے دوران بدمزگی اس وقت پھیلی جب ایک دم سے لائٹ چلی گئی۔ اس کے ماموں کے گھر میں لائٹ کا مسئلہ کبھی نہ ہوتا، مگر جنریٹر جواب نہ دے دیتا۔ ایک دم سے دھکم پھیل مچ گئی تھی۔ میکینک کا انتظار، شور، افراتفری، کوئی خود ہاتھ پیر ہلانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بس میکینک آئے گا تو ٹھیک کر لے گا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اسے کوفت ہونے لگی۔ یہ لوگ دوسروں پہ اتنا انحصار کیوں کرتے ہیں؟ اپنے مسئلے خود کیوں نہیں حل کرتے؟ وہ اٹھا اور چپ چاپ جنریٹر کا معائنہ کرنے لگا۔ ذرا سا مسئلہ تھا اور طوفان ایسے مچا دیا تھا، سب نے 5 منٹ میں بھی نہیں لگے اسے سب ٹھیک کرنے میں۔ تب تک وہ پورے مجمع کی توجہ پا چکا تھا۔ یہ چیز زیادہ کوفت دلانے والی تھی۔ وہ ہاتھ دھونے کے بہانے جلدی اندر چلا گیا۔ البتہ وہ جانتا تھا کہ سارا وقت حیا بہت مسرور انداز میں اسے دیکھتی رہی تھی، وہ جیسے اس پہ فخر کر رہی تھی۔ بعد میں سب مرد لاؤنج میں بیٹھ گئے تو وہ بھی وہیں بیٹھا رہا۔ لاشعوری طور پر وہ حیا کا منتظر تھا، کب وہ آئے گی اور وہ اسے دیکھ سکے۔ بہت دیر بعد وہ نظر آئی، ساتھ میں زاہد ماموں کی چھوٹی بیٹی بھی تھی۔ دونوں کچن میں جا رہی تھیں۔ ایسے بھی ابھی حیا کو دیکھ لینے کی ٹھیک سے خوشی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے محسوس کیا جب وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی تو سب کزنز اسے ہی دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ داور بھی اسے غصہ چڑھا، اتنا شدید کہ حد نہیں، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنی ماں تک یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کبھی اپنی بیوی پہ کیا کرتا؟ پھر ایک دم سے کہیں سے زاہد ماموں کی بیٹی، جس کی شادی تھی، تن فن کرتی آئی اور داور کو اونچا بولنے کے سبب اس کو سنا کر واپس چلی گئی۔ وہ واقعی شاکڈ رہ گیا اور کچھ پچھلا غصہ بھی تھا۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا، باقی سب بھی اس کے پیچھے باہر آئے تھے۔ کسی نے البتہ اس لڑکی کو نہیں ٹوکا، کسی نے اسے نہیں ڈانٹا، کسی نے اسے وہ باتیں نہیں سنائیں جو انہوں نے کئی برس پہلے اس کی ماں کو سنائی تھیں۔ تب بھی فرقان ماموں لوگ ان کے لاؤنج میں تھے، تب بھی وہ یوں ہی اٹھے تھے اور باہر نکل گئے تھے، مگر اب نکلنے سے قبل کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا فرق تھا دونوں واقعات میں؟ ممی نے ان کی بے عزتی نہیں کی تھی، وہ گواہ تھا۔ مہوش نے داور کی بلکہ سب کی بے عزتی کی، وہ اس کا بھی گواہ تھا۔ پھر کیوں مہوش کو ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اثر و رسوخ والے باپ کی بیٹی تھی، کیونکہ اس کا باپ سامنے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس کا ہونے والا شوہر بہت امیر و کبیر تھا اور ممی کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔ اور ہاں، یہ اس کا ہونے والا شوہر، چلو وہ بھی دیکھے گا کتنا عرصہ اس کے امیر ہونے کا ڈھکوسلا چلتا ہے، جس طرح اس لڑکے کا بڑا بھائی بار بار اپنی دولت کی وجہ بتا رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک دم سے آئی ہوئی بلیک منی کی صفائی دے رہے ہیں، گدھے۔ مہوش کی بدتمیزی کے بعد جب سب بنا کھانا کھائے وہاں سے اٹھ آئے تو ان کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ سلیمان ماموں نے کھانا نہیں کھایا۔
حیا نے باہر کھا لیا تھا مگر ماموں وہ ان کی اتنی پرواہ کیوں کر رہا ہے پتہ نہیں، مگر جو بھی ہو ماموں ماموں تھے۔ سوچا کہ ساتھ مل کر اس رات اس نے صرف سلیمان ماموں کے لیے پاستا بنایا تھا، اور یوں ان دونوں کے درمیان سرد مہری کی دیوار بھی اس سے پگھل گئی تھی۔ ماموں حیران تھے مگر زیادہ ظاہر نہیں کیا۔ وہ اس سے خفا رہتے تھے، وہ جانتا تھا، مگر اب شاید حالات بدل جائیں، شاید۔ اگلے روز حماد کی بہت منت کر کے اس نے وہ باکس حیا تک پہنچا ہی دیا۔ اس کے اندر جواہر کے ایک لاکر کی بارکوڈ سلپ اور اندرونی تجوری کی چابی تھی۔ لاکر ابھی خالی تھا مگر وہ واپس جاتے ہی کچھ ریکارڈ کر کے اس میں رکھ دے گا، اس نے سب سوچ رکھا تھا۔ بس اس کے لیے اسے حیا کو واپس لے جانا ہوگا۔ لازماً ان چند دنوں میں اس کے باقی رشتہ داروں سے بھی تعلقات بہتر ہوتے گئے۔ مہوش کی چھوٹی بہن سے لے کر سلیمان ماموں تک اب کوئی اس سے ناراض نہ تھا۔ جب وہ بعد میں اپنی جاب کے متعلق بتائے گا تو ان کا کیا رد عمل ہوگا وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو اسے سب سیٹ رکھنا تھا۔ اس رات حیا نے پزل باکس اسے ہی لا کر تھما دیا۔ پہلے تو وہ واقعی گڑبڑا گیا کہ وہ جان چکی ہے اور اب اس کے حساب لینے آئی تھی، مگر نہیں، وہ صرف باکس کھولنے میں مدد چاہ رہی تھی۔ پاگل لڑکی، یہ رازداری سے رکھنے والی چیز تھی، وہ کیا اب ہر کسی سے یوں ہی مدد مانگتی پھرے گی؟ اس کا علاج کرنا ضروری تھا، سو اس نے فوراً ہتھوڑا مانگا۔ حیا نے گھبرا کر باکس واپس لے لیا۔ چلو، اس کو اس کی توڑ کر نہ کھولنے والی خواہش کا اتنا احترام تو تھا ہی۔ اب اس کے لاکر سے ویڈیو نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ واپس استنبول جائے۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر آج وہ خود سلیمان ماموں کے پاس گیا تاکہ ان کو سمجھا سکے۔ وہ کمرے میں اکیلے تھے، وہ سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کیا۔ وہ خاموشی سے اسے سنتے رہے۔ تم اور کیا کرتے ہو ریسٹورنٹ کے علاوہ؟ انہوں نے سادہ سے انداز میں پوچھا تھا۔ مگر وہ ذرا اوپر کو ٹھٹکا۔ وہ کچھ جانتے تو نہیں تھے، آرمی کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے تھے وہ، مگر کہیں اس کے عبدالرحمن پاشا والے کنوئے کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتے تھے، یا شاید روہیل نے امریکہ والی بات کا ذکر کیا ہو، مگر نہیں۔ وہ ان کی تسلی کرنا گیا پورے اعتماد کے ساتھ۔ پھر اس نے حیا کی بات کی اور جب یہ کہا کہ اگر وہ واپس نہیں جائے گی تو کبھی ڈی جے کے دکھ سے سنبھل نہیں پائے گی، تو سلیمان ماموں نے بس اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ انہیں اس کا حیا کے لیے فکر مند ہونا اچھا لگا تھا۔